اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول۔ شمسی صاحبان کا یہ انتظام و انصرام خالق قبول فرماتے ہوئے ان کے گھروں کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے، رزق میں، توفیقات میں وسعتیں عطا فرمائے، مرحومین کی مغفرت ہو اور بچوں کی زندگی دراز ہو، اور سلسلہ عزاداری ان کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جو صاحب، جو بھی مومن عزادار جہاں سے بھی فرش عذاب پہ آ کے تشریف فرما ہوا ہے، خالق اس کی نیت کے مطابق اسے اجر عظیم عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ زیادہ طویل نہیں پڑھنا، حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ جتنے صاحبان توجہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے کبھی وقت ضائع نہیں کیا، دائیں بائیں کی گفتگو مجھے بالکل نہیں آتی، بس ممبر سے صرف فضائل اور مسائل ہی پڑھتا ہوں۔ اجازت دیں میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، جس کی توجہ ہو گئی، جس کا دھیان ہو گیا، خیرات ہے باب علم سے ملی ہوئی، میں تقسیم کروں گا، وصول آپ نے فرمانی ہے۔ نہ کبھی لڑائی جھگڑا کیا، نہ کبھی لڑ کے داد لی، جیسے آپ سنیں گے پھر بھی دعا کروں گا۔ فکرے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میری کئی راتوں کی محنت کا نتیجہ۔ مرضی آپ کی ہے، آپ جیسے بھی سنیں، میری حاضری ہو گئی۔ یہاں سے دعا لینے آتے، والد گرامی کا یہاں پہ مسلسل نوکریاں ان کی، اور ان کا سلسلہ جو تھا یہاں پہ وہ بہت ہی زیادہ گہرا تھا، اس رشتے کو نبھانے کی نیت سے حاضر ہوا۔ فکرہ سنیے گا، دل چاہے تو پھر بولیے گا۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا۔ کافی صاحبان پڑھنے والے پڑھ چکے اور مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے پڑھ چکے، میرے بعد بھی بہت بہتر پڑھنے والی ہستیاں موجود۔ میں کسی بھی کھاتے میں نہیں، صرف اس عزت پہ ناز ہے جو امام حسین کی وجہ سے مجھے نصیب ہوئی، اور کوئی ناز دعویٰ نہیں۔ بسم اللہ۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ شاباش شاباش شاباش، اللہ آباد رکھے گا۔ بس دل جیت لیا آپ، دل بڑا ہو گیا، مولا کی قسم میں ہوگی، نوکری ہوگی۔ پھر سنیے، فرزند بوتراب نے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھ کے فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ ہائے یا علی، ہمت دینا بادشاہ، انہیں تھوڑی سی ہمت دینا، میرے ساتھ ہو جائے تاکہ میں تھوڑا سا پڑھ لوں۔ بسم اللہ کرنا چاہیے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میرے لیے عزت ہے، مولا جانتے ہیں۔ سلا مل گیا بادشاہ کی طرف سے۔ حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت میں رکھتا ہوں۔
مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. جنہیں لفظوں کی شناسائی ہے، جو الفاظ کے پیرائے کو جانتے ہیں، جو اظہار کو جانتے ہیں کہ اظہار ہوتا کیا ہے، وہ اگلے فکر سنیے گا. بادشاہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے. آپ کل تک داد فکرہ اس سے بھی قیمتی پڑھ رہا ہوں. کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے. بادشاہ فرماتے کیا تم نہیں جانتے ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری راہ گزر کا نام ہے. وہ روئے زمین پر فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی. سلام ہے جی آپ کے ہاتھ، مولا کی قسم عزت ہے میرے لیے بہت زیادہ. دل ٹھنڈا ہو گیا جی، مولا کی قسم. بڑا سفر کر کے آیا تھا لیکن آپ نے دل جیت لیا. روئے زمین پر وہ فقط ہم ہیں جو حالت نماز میں. خوش ہوا کرو کہ ایسے سردار تمہیں نصیب ہو جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پر قادر ہیں. 4 فکرے میں نے پڑھے بادشاہ امام حسین علیہ السلام، 4 فکرے حضرت عباس کے سنے. میں ہمیشہ تقریباً اس پورا محرم سفر میں منت کرتا رہا ہوں نوجوانوں کی جو فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ زیادہ بیٹھتے ہیں کہ جی خطبات پڑھا کریں بادشاہوں کے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے سرداروں کا مقام اور منزلت کیا ہے، معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. 4 فکرے ابوالفضل العباس علیہ السلام کے. پرواز کر کے پڑھوں حق ادا نہ ہو، آپ کل تک کھڑے ہو کے داد دیں حق ادا نہ ہو. پہلا فکرہ بڑا قیمتی ہے، صاحبان معرفت اگر سنبھال لیں گے تو میرے حق میں دعا لازمی فرمائیے. 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا علی کے علی بیٹے. یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، مولا کی قسم پہلے کا ہے. پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو. جو سمجھ جاؤ تم بولنا، باقیوں کی خیر ہے، جو نہ سمجھے اس پر کوئی گلہ نہیں. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا تم کسی گمان میں آ گئے ہو. یا علی میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، بس انہیں تھوڑا ہمت دینا، ساتھ دے. 9 لاکھ کو دیکھا اور جلال آمیز لہجے میں فرمایا تم کسی گمان میں آ گئے ہو. تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. دل ٹوٹ جائے گا میرا اگر آپ نے بے نیازی کی. حضور دعا فرمائیے گا، فکرہ اچھا ہو تو بولیے گا، پورا مجمع بولے، پوری طاقت سے بولے حیدری یا علی. جو حضرات پیچھے بیٹھے شامل رہیے. تم کسی گمان میں آ گئے، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. تم بھی اسی گمان میں ہو کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی کرنے جا رہا ہوں. لہجہ بدل گیا فرزند بوترا. علی کے علی بیٹے کی شجاعت رگوں میں دوڑنے لگی اور جلال آمیز لہجے میں لہجہ بدل کے علی کے لہجے میں فکرہ کہا. فرمایا میں عباس ابن علی ہوں. اگر تمہیں اپنی تعداد پر ناز ہے تو غور سے میرا جملہ سن لو. اگر میں چاہوں تو گھوڑے پہ بیٹھ کے تم سے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار چلا کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے بغیر. اور تم سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. اب جو نہیں بولا اس نے دکھ دیا ہے مجھے. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی محتاج ہے. جیتے رہیے، سلامت رہیے. میں آ گیا بالکل منزل کے قریب. مجھے وقت کا احساس ہے. مولا بھائیوں کو سلامت رکھے. میرے بات پڑھنے والے ذاکرین اور جو برآمدگی کا وقت ہے میں چاہتا ہوں اسی میں ہی انتظام مکمل ہو جائے. 4 فکرے مولا امام حسین کے پڑھے میں نے، 4 میں نے علی کے علی بیٹے کے پڑھے. ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں.
جاگا ہوا مجمع ہے، سن رہے ہیں، بڑا اچھا سن رہے ہیں، تو اجازت چاہتا ہوں صرف چند مصرے پڑھنے کی۔ ابھی تک میں نثر پڑھی ہے، یہ دو ہستیوں کا خطاب جو ہے میں نے نثر میں پڑھا، ایک ہستی کا خطاب میں نظم میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا پروگرام ہو نہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نے پڑھ لیا اتنا۔ بسم اللہ۔ نظم کی صورت میں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک ہستی کے فکروں کو میں نظم کر سکوں، پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ الفاظ ہیں ہم شکل پیغمبر کے۔ میری ہزار بار مجال توبہ، میں کیا، میری بساط کیا، میرا شعور کیا اور میرا ادراک کیا۔ باتیں بڑی ہوتی ہیں، بس کوشش کرتے ہیں بساط بھر ان کو سمیٹنے کی۔ یہ ہے فرزند حسین ابن علی ہم شکل پیغمبر کا خطبہ، اللہ مان والحفیظ۔ جب میں نے پڑھا تو پتہ نہیں کیا مجھے منزل معراج میری عقیدت کو نصیب ہوئی، وہ میں نظم کی صورت میں پیش کر لوں۔ پہلا فکرہ ہے جس پر داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا، اگر وہ سمجھ لیا تو خطبہ آپ سن لیں گے، ورنہ شاید میرا اپنا مقدر، آپ کا اپنا نصیب۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور ہم شکل نبی نے فرمایا، تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ شاہپور والوں میں پڑھ گیا، آپ کی مرضی مقدر کی بات ہے، سلام ہے جی، بسم اللہ۔ یہ رزم کا اصول تھا عرب میں، جب بھی کوئی دو مد مقابل سامنے آتے تھے تو جو مقابلے پر آتا تھا وہ تعارف کرواتا تھا، اور تعارف کے لیے 3 پشتیں گنوائی جاتی تھی۔ اشارے سمجھا کریں، 3 پشتیں گنوائی جاتی تھی، میں کون ہوں، میرا باپ کون تھا، اس کا باپ کون تھا۔ اب بھی نہیں سمجھو؟ فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں آل محمد کے ذکر مقدس کا، جو ذکر سننے آیا ہے، صرف لفظ سنے، دل بولے تو میرا ساتھ۔ 9 لاکھ کے سامنے تنہا ہم شکل پیغمبر ہے، گفتگو شروع کی، خطاب شروع کیا، اور 18,000 عالمین پر سکوت چھا گیا۔ آپ کو زندگی سلامتی۔ 18,000 عالم ہمتن گوش ہو گئے، لہجہ پیغمبر کا، الفاظ ہم شکل پیغمبر کے، میدان کربلا کا، 9 لاکھ دشمنوں کے سامنے تنہا ہم شکل نبی بول رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ہم کون ہیں۔ فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو۔ میں سال میں ایک بار آتا ہوں شاہپور میں، ایسا ہی ہے، سال میں ایک بار۔ ابھی حالانکہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے جی 23 مارچ بھی آؤں گی، تو سال میں ایک بار آتا ہوں، تو کبھی کبھی شاعری سن لیا کرو، خیر کچھ نہیں ہوتا۔ مصروں میں بڑی گہرائیاں ہوتی ہیں، اور ایک آدھ مصرع بھی یاد رہ جائے تو وہ سرور دیتا رہتا ہے، مودت کا نشہ قائم رہتا ہے۔ فرمایا اکبر ہوں، یا علی ہمت دینا اسی معیار پہ پڑھ سکوں جس معیار کا یہ مجمع ہے۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو۔ فرمایا میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ جو ذکر سننے آیا اس کے ساتھ وعدہ ہے، نہ اس کا ہاتھ نیچے رہے گا نہ اس کی زبان چپ رہے گی۔ اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو۔ لہجہ ایسا، جلال ایسا، 9 لاکھ پہ سکوت چھا گیا، چہروں پر زردیاں آ گئی۔ زرد چہروں کو دیکھ کر ہم شکل رسول نے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا۔ کوئی ہوگا جو سمجھے گا۔
کوئی ہوگا جو بول پڑے گا؟ بسم اللہ جی، اللہ تمہیں آباد رکھے، جیتے رہو بیٹا، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ ایسے امام صاحب امام زمانہ سلامت رکھے، میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی، اور بالکل ہی بھائیوں کی طرح ثاقب عمران، خالق کونین اس کو سلامت رکھے۔ تو بہت ہی بصیرت و فروز انداز میں قصائد بھی سنائے گا اور مسائل بھی۔ دو چار مصرے اور پڑھ لوں۔ فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس ہوں، ضروری نہیں کہ شام ہو جائے تو آپ چپ ہو جائیں، یہ لازمی نہیں ہے، لفظوں میں قوت ہوئی تو آپ بولیں گے۔ فرمایا میں لڑنے آیا ہوں اور تم نہیں جانتے میں لڑوں گا کیسے۔ فرمایا خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ بادشاہ جی تھک جائیں تو ان کا ذمہ میں نے نوکری دینی۔ فرمایا ایک لفظ سنیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے، گھروں تک لے جائیے گا اس لفظ، یاد رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے، حسین کا نوکر سمجھ کے دعا کرنی۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا۔ فرمایا میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا۔ شہزادے نے 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تمہیں سر دکھاؤں گا۔ سلام ہے اس پورے مجمع کو عقیل مسلم، مولا کی قسم سلام۔ اڑتے ہوئے فضا میں، اب ہر بندہ تو سمجھتا نہیں، جو سمجھتا ہے وہ بھولتا نہیں، شعر ایسا ہے۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، ریکارڈنگ بھی کرنی ہے، داد بھی دینی۔ خیبر شکن کے جنگ میں جوہر دکھاؤں گا، میدان ہے زور بازو حیدر دکھاؤں گا۔ فرمایا کچھ اس طرح میں تیغ کے جوہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں تم نہیں جانتے ہم ہاشمی اور ہمارے وار کی کیا قدر و قیمت ہے۔ فرمایا ایک وار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں۔ کیا کہنے آپ، کیا کہنے۔ میں سوچتا آ رہا تھا کہ یہاں شاعری پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن ماشاءاللہ بڑا اچھا مجمع، شعر سننے والا مجمع۔ آ گیا منزل کے قریب، آ گیا، بھائی کو ممبر دوں، چھوٹا بھائی ہے۔ ایک بار میں ہی خود و زرہ کاٹ دوں گا میں۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، ذکر قسم ہے، تاریخ انسانیت میں ہاشمیوں سے زیادہ بہادری اور شجاعت میں کوئی مشہور نہیں۔ یہ پکی اور بالکل پکی بات، یعنی منکر ترین بندہ بھی یہ مانے گا کہ جو شجاعت ہاشمیوں کے پاس ہے وہ کسی کے حصے میں نہ آ سکے۔ بادشاہ علی کے بارے میں بہت سے علماء نے لکھا کہ بادشاہ علی کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ سرکار نے پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑیں اور کتنی جنگوں میں کتنے وار کیے، لیکن کوئی وار دوسرے سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ وقت ہوتا تو میں تفسیر میں جاتا، اور اسی طرح حضرت عباس کی جو جنگ صفین ہے اس میں جو حملے ہیں اس کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ یہ ممبر پہ آتا، میں نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہاشمیوں سے زیادہ شجاعت میں مشہور کوئی نہیں ہوا، مولا کی قسم۔ نہروان کی جنگ میں وہ جو نہر تھی وہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے عباس کو کہ وہ پل پہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی اس پل کے پار نہ آئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کتنی توجہ میں ہے، یہ بند پڑھنے سے پہلے میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ اس پل پہ کھڑے ہو جاؤ اور میری اجازت کے بغیر جب تک میں نہ کہوں کوئی پل کے پار نہ آئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہا بابا مطمئن ہو کے جائیے، انسان تو انسان، جب تک میں ہوں تقدیر بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ کرے آپ پہنچ جائے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، مولا زندگی کرے۔ 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا اور فرمایا تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہاشمیوں کی تلواریں چلیں۔ دکھ لگے گا اس بندے پر
جو سمجھ کے بے نیازی کر گئے. مصرے آسان پڑھوں گا، مشکل نہیں پڑھنا. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہم تلوار چلا کے لڑے. کسی نے کہا بغیر تلوار کے کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرمایا تم ہمارے اختیارات سے ناواقف. اگر میں چاہوں ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. نوکری ہوگی، مولا کی قسم یہ جھولی پھیلا کے دعا کرتا ہوا جاؤں. کیا آپ کی سماعتیں ہیں اور کیا آپ کا ذوق ہے؟ شعر سننے کا ذوق کسی کو کہتے ہیں. اتنا اچھا سنا آپ نے مصرے کو کہ پڑھنے کو جی چاہنے لگا. تیری زندگی ہو بیٹا، ماں باپ کو نصیب ہو ایسے. حیدری یا لیا، سمیٹ لیا میں نے بیان. فرمایا تم کیا ہو؟ تم ہمارے اختیارات کو نہیں جانتے. توجہ ہر بندے کی مجھ پر. لفظوں کے ساتھ آپ چلیں گے تو لطف آئے گا. زیادہ سے زیادہ 2 منٹ اور دیکھنا ہے فضائل کے لیے. فرمایا ہے بد سے، میں اگر میں چاہوں، شہزادہ فرما رہا اگر میں چاہوں ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. شاکر تم شاعری کرتے ہو خود، مجھے معلوم ہے. یہ اکھاڑ تو بڑا مشکل قافیہ، ردیف ہے تم، اور قافیہ ہے اکھاڑ. کچھ قافیے ہوتے ہیں جن میں بعض اوقات کچھ لفظ جو ہے وہ نہیں چنے جا سکتے، جو چبھنے والے ہوں. تو پتہ نہیں کتنی راتیں جاگا ہوں تو اس کے بعد یہ سلا ملا. فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں. یا چھوڑ دوں گا ممبر اسی مصرے پہ، یا سمجھا لوں گا تو پھر قیمت مل گئی. فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. یہ اس طرح مولا آپ کو آباد رکھے. ہے بد سے زندگی کی، جو پیچھے بیٹھے ہو ساتھ شامل ہو جائے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یا علی یا علی یا علی یا علی. سلام ہے آپ کو، سلام ہے. بسم اللہ بیٹا، بسم اللہ. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. 9 لاکھ پہ سکتہ چھا گیا یہ لفظ سن کے کہ اگر بادشاہ چاہے تو زندہ ہی گاڑ دے. سکتے میں آئے ہوئے 9 لاکھ کو دیکھا. غور سے سنو، میری ساری پڑھائی بھول جانا، شاہپور کانجرا والوں یہ لفظ نہ بھولنا. میں تمہاری منت کروں، چاہے بزرگ ہو چاہے جوان ہو. یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے جھکا کے سر کہہ رہا ہوں کہ ذکر کی عزت کے لیے بولنا ہے. یہ فکرہ پتہ نہیں آپ کو کب تک یاد رہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پڑھ کے جا رہا ہوں، آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا غور سے سن لو، مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا ہے، جاؤ اور لڑو. فرزند شہید ہوں. عقیل محسن نقوی کا بیان ہے شاہپور کانجرا میں، سارے دن کی مجلس آپ نے سنی ہے. وہ لفظ پڑھ کے جا رہا ہوں جس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے کیا کیا سنا، لیکن یہ لفظ آپ کو اگلے سال کے اس دن تک یاد رہ جائے تو بیٹا اور بھائی سمجھ کے دعا کرنا. مجھے وقت کے امام نے حکم دے کے بھیجا. اور یہ تاریخ ہے کہ 2 ہستیوں کو بادشاہ حسین نے حکماً کہا کہ جاؤ اور لڑو. شہزادہ قاسم ابن حسن سے فرمایا بیٹا جاؤ اور لڑو، اور یوں لڑنا کہ شام والوں کو تمہارے باپ کی تلوار کا رنگ پتہ چل جائے. مجمع تھکا ہوا نہیں ہے، بیدار ہے، میں فکرہ پڑھ رہا ہوں. دوسری ہستی ہم شکل پیغمبر بھیجا تو فرمایا اکبر اسے باپ کا حکم نہیں، امام میں وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے اول سے آخر ہر سر تک تمہاری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. وہ بسم اللہ کرا، مولا زندگی کرے، امام سے ناباد و شاد رکھے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محتاج ہو، مولا آپ کے گھروں کو سلامت و آباد. بسم اللہ کرا جی.
یا علی یا علی یا علی یا علی۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا۔ امام وقت نے مکمل اختیارات دے کے بھیجا تھا، جاؤ اور لڑو۔ کبھی تفصیل کا وقت ہوا تو میں پوری جنگ پڑھوں گا شہزادے کی۔ مولا کی قسم نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، بساط پر کوشش کر رہا ہوں۔ 9 لاکھ کو آخری بار خبردار کیا، اور خبردار کرنے کا لہجہ سنیے گا۔ فرمایا جوش علی کے، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ لفظ ہیں جو میرے بعد بھی پڑھے جائیں گے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنا تھکا ہوا، کون کتنا بیدار ہے۔ مصرع میں آفاقی پڑھ رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے بولیں یا نہ بولے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ فرمایا وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ میں نے شعراء سے اس مصرے پہ دعائیں لی ہیں، شعراء سے۔ جانتے ہو نا شاعر بڑے کنجوس ہوتے ہیں داد دینے میں بھائی جان، شاعر کبھی شاعر کو داد دے تو بہت مشکل۔ مجھے شاعروں نے دعائیں دی ہیں، یہ جو مصرع پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا سمیٹ دیا آپ نے سارا کچھ ایک مصرے۔ فرمایا جوش علی کے، یا علی، جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے۔ اب سنیے گا لہجہ۔ فرمایا میں ابو الفضل عباس کا شاگرد خاص ہوں، مجھے تلوار گری کے سارے ہنر میرے استاد محترم ابو الفضل عباس نے سکھائے۔ جنہوں نے جنگ صفین میں انہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ غور سے میری بات سن لیں، اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو کیا قیامت آئے گی۔ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں پڑھ گیا، آپ کی مرضی۔ امام حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد، بزرگ سلامت رہیں، جوان سلامت رہیں، بچے آباد رہیں۔ جو روح نکالتا وہی ہانپ جائے گا۔ کربلا سے شام تک سر حسین نیزے پہ تھا، لیکن نیزے پر بھی نگاہ علی اکبر کے چہرے پہ۔ بسم اللہ، کوئی مضمون کا وقت نہیں، نہ ہی پڑھنا، میں بسم اللہ کر رہا ہوں۔ مولا گھر آباد رکھے۔ قبلہ و کعبہ مداح حسین شاہ صاحب مولا ان کی زندگی دراز فرمائے۔ بخیل نہیں ہوں کہ نام نہ لو۔ ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے یہی فکرہ پڑھا، پتہ نہیں میں کب تک روتا رہا، مجھے یاد نہیں، بہت رویا میں اس فکرے پر۔ اتنا پیارا تھا باپ کو علی اکبر۔ یہ ان کی زبانی سنا ہوا فکرہ میں دوہرا رہا۔ خالق انہیں زندگی بزرگ ذاکرین میں سے۔ نیزے پر حسین ہے، شہداء کے سر نیزوں پہ ہے، ہر سر کی نگاہ امام حسین پہ ہے، مگر جدھر بھی علی اکبر کے سر والا نیزہ جاتا ہے حسین کا رخ مڑ جاتا ہے۔ جو ضعیف باپ بیٹھے ہیں جن کے جوان اولاد ہیں، من سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھتا ہے۔ ظالموں کو فرزند زہرا کا سکون پسند نہ آیا۔ ایک رات انہوں نے حسین کے سامنے اکبر کا سر اتار کے ایک صندوق میں بند کیا۔ یا علی ہمت دینا، فکرہ مشکل ہے۔ آدھی رات ہوئی، حسین کا سر نیزے سے غائب ہو۔ بابا جی مولا آپ کے جوانوں کی زندگی کرے۔ ظالموں نے ڈھونڈا نہیں ملا، پریشان ہوئے کہ انعام کیسے ملے گا۔ یہ ذکر سر پہ ہے، میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں یہ فکرہ۔ خولی ملعون کہتا ہے علاج میرے پاس ہے، میں سر ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ پڑھ دوں فکرہ۔
جو جوان بیٹھے ہو تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے اس فکرے پہ، یہ فکرہ ہی ایسا ہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ اس نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، یہ وہاں آیا جہاں تیرا بیمار آقا سجاد بیٹھا تھا۔ میں پڑھ رہا ہوں فکرہ۔ اس نے لوہے کی تازیانے سے 4 سطریں پشت بیمار پہ لکھی۔ امام کی آوازیں کیوں مارتے ہو؟ آوازیں تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ تڑپ کے بیمار فرماتے پھر تم بتاؤ اکبر کا سر کہاں ہے؟ کہا وہ ہم نے صندوق میں رکھا ہے، جن کا ہاتھ بنا ہی ماتم کے لیے فکرہ سننا۔ آوازی پھر جاؤ صندوق کھول کے دیکھو۔ ظالموں نے صندوق کھولا، قیامت کا منظر ہے، اکبر کے لبوں پر حسین کے لب ہے۔ آواز آ رہی ہے اکبر اللہ اس قوم کو برباد کرے جنہوں نے تیرے سینے میں برچی ماری، انہیں کیا معلوم میں تجھے نہ دیکھوں۔ بسم اللہ، یہ حق ہے رونے کو۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ بس ایک فکرہ اور، میرے والد گرامی کا ایک فکرہ ہے بہت مشہور، بہت زیادہ پڑھا انہوں نے۔ گھر بیٹھے ہوئے تھے یہیں لاہور میں، قبلہ خادم حسین گھاگری صاحب تشریف فرما تھے، تاج الدین حیدری صاحب تشریف فرما تھے، میں ان کی خدمت کر رہا تھا جیسے بچے بڑوں کی خدمت کرتے۔ موضوع ایسے ہی سامنے آ گیا۔ خادم حسین گھاگری صاحب نے پوچھا محسن صاحب ایک سوال ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا جی آپ جب بھی علی اکبر پڑھتے آپ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ مضمون پڑھتے ہوئے مجھے موت آ جائے۔ آپ نے سنا ہے ان کو، کئی مرتبہ سنا ہے، جنہوں نے علی اکبر کی شہادت ان کی زبانی سنی ہو وہ گواہی، جب بھی وہ پڑھتے تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ پڑھتے مجھے موت آ جائے۔ انہوں نے کہا گھاگری صاحب اس سے بڑا نقصان ہی نہیں ہوا امام حسین کو۔ انہوں نے نقصان تو بڑے ہوئے، کہا نہیں یہ کوئی عجیب نقصان تھا جہاں صابر کائنات نے جب بیٹے کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا تو فرمایا اکبر اللہ اس قوم کو برباد کر۔ دوسرا فکرہ انہی کا پڑھ رہا ہوں، اسی پہ چھوڑ دوں گا۔ بہن اور بھائی کو بڑی محبت، شہزادہ علی اکبر سے علی کی عزت دار بیٹی کو جس نے 18 سال پالا تھا اور ضعیف باپ کو بڑی محبت تھی۔ اس محبت کی ایک دلیل اور دیتا ہوں۔ جب کربلا میں امام حسین نے زمین خرید کی ہے نا اور بیع نامہ لکھا ہے، چونکہ 30,000 دینار بی بی زینب عالیہ نے دیا تھا اور 30,000 بھائی نے دیا تھا، تو بھائی بہن کے خیمے میں آیا کہ بہن میں نے زمین خرید کر لی، پوچھنے آیا ہوں سجاد کے نام لکھوں یا اون کے؟ علی کی بیٹی رو کے کہتے نہ سجاد کے نام لکھنا اون کے، تو پھر کس کے نام لکھوں؟ فرمایا اس کے نام لکھ دے جو آدھا تیرا ہے آدھا میرا ہے۔ میں بسم اللہ کر بس آخری فکرہ سنو، شہادت نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے ورنہ لازمی پڑھتا، زندگی رہی تو اگلے سال پڑھوں گا۔ امام حسین آپ کو آباد رکھے، یہ فکرہ میرا بھولنا نہیں، میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں اور کہیں کہیں پڑھتا ہوں، خاص طور پر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں پردے میں بیٹھ کے، مولا ان کے پردوں اور ناموس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ان کے ماتم کا فکرہ ہے۔ اتنا کوئی پیارا تھا 18 سال کا علی اکبر، علی کی بیٹی کو کربلا سے لے کے شام تک 9 بے کفن بھائیوں کے جنازوں کی وارث نے 18 مرتبہ سجاد سے پوچھا سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ جسے میں نے 18 سال نازوں سے پالا کسی نے اسے دفنایا تھا یا نہیں؟ اللہ تمہارے آنسو تمہارا گریہ قبول کرے۔ اجازت دو ایک فکرہ پڑھ کے ممبر بھائی کو دوں۔ مجھے ممبر کی قسم، مجھے عظمت آل محمد کی قسم، بیان روایت پڑھ رہا ہوں، بیان روایت کے الفاظ ہیں، دل پہ اثر کر گئے تو گریہ بلند ہو جائے گا۔ جب سال کی قید نبھا کے واپس آئی نا نانا کے روزے پہ، علی کی عزت دار بیٹی، تو نانا کے روزے پہ آ کے پہلا فکرہ کہا زمانے کا رسول نانا 18
18 بھائیوں کے بے وارث بہن آ گئی ہے. قبر محمد مصطفیٰ میں زلزلہ آیا, گریے کی آواز قبر سے بلند ہوئی. آواز عالیہ تیرا احسان ہے, میرا دین بچ گیا, تیرا کچھ نہ بچا. میں نانا ہو کے کہہ رہا ہوں, آ میرے قریب آ کے دکھ بتا, کون کون سے موڑ پہ کون کون سا ظلم ہوا. آواز نانا باقی سارے ظلم نہ پوچھ, ایک ظلم ذرا غور سے سن لینا, اس سے بڑی غریبی زینب کی کیا ہوگی. کربلا سے لے کے شام تک عیسیٰ کے امتی مجھے چادریں دیتے رہے, تیرے امتی لوٹتے رہے. آواز نانا تیری آذان میں نے بچائی, نانا نمازیں میں نے بچائی, نانا میں اجڑ کے آئی ہوں, نانا تیرا سب کچھ بچ گیا, میرا کچھ نہ بچا. جلتے شولوں سے امامت کو میں نے بچایا. آوازی زینب مجھے صرف اتنا بتا, کون سے موڑ پر سب سے زیادہ دکھ ہوا. اللہ کرے میں پڑھ جاؤں تو سن لے, تو ماتم کرنے کی نیت سے آئے ہو. منبر کی قسم علموں کے درمیان کھڑا ہوں, علی کی بیٹی 9 مرتبہ بیٹھی, 9 مرتبہ اٹھی. آوازی نانا اگر تو نہ پوچھتا میں کبھی نہ بتاتی. پوچھا ہے برداشت کر سکتا ہے تو پھر سن لے. کربلا سے لے کے شام تک 36 شہر, 72 بازار, 144 گلیاں, 288 موڑ. نانا پتھروں کی بارش, باغی باغی کا شور, درباروں کی پیشیاں, یزید ملعون کی پیشی, بازاروں کا مجمع, 15 اذانیں, پتھروں کی بارش. نانا سارے دکھ ایک طرف, ایک دکھ تیری بیٹی کو قبر تک رلائے گا. عالیہ کون سا دکھ؟ نانا کربلا سے لے کے شام تک میں اس انداز میں تھی, اور اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا.